السلام علیکم دوستو میرا نام ہے رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں رضو اظہری آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک عورت کا حجاب، عورت کا پردہ اور نماز میں دل نہیں لگنا، اسی بارے میں ہے۔ پیر اعظم الرضا قادری صاحب کا بیان میری زبان میں آپ سنیں گے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، حضور میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا، میرا درود و سلام میں دل نہیں لگتا۔ آمنہ کے معصوم لال نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا، جا کے اپنی نظر کو پاک کر لے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے تیرا سجدے میں دل لگے گا۔ جا کے اپنی نظر کو طہارت دے، وضو کرا، نظروں کو پاک کر، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگ جائے گا۔ جا کے اپنی نظر کو پاک کر، وعدہ ہے تیری زبان پر درود و سلام جاری ہو جائے گا، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، عورت کا پردہ، عورت کا حجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے۔ اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی، اس گھر کے مکین سارے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت کو پسند کیا، جس عورت کی تعریف کی، جس عورت کے لیے میرے نبی کریم نے ارشاد فرمایا، بڑے خوبصورت لفظ ہے قرآن پاک میں۔ میرے حبیب پاک نے صحابہ کی محفل سجائی، مجمع کھچا کھچ، مسجد بھر گئی۔ حضور نے فرمایا، بول کر بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ عورتوں میں سب سے اچھی بیوی کون سی ہے؟ حضرت صدیق اکبر سے لے کر مولا علی تک، حضرت علی سے لے کر جناب بلال تک، حضرت سلمان فارسی سے لے کر عبداللہ مجنی تک بھرا پڑا ہے مجمع۔ حضور سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ ایک صحابی نے کہا، حضور جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ فرمایا، وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا، خامند کی تابعدار ہو۔ فرمایا، وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ پاک دامن ہو۔ حضور نے فرمایا، تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا، میں گردن جھکا کر پیچھے سے نکل گیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، بی بی صاحب کے پاس پہنچا، میں نے کہا، فاطمہ حضور نے سوال پوچھا ہے۔ حضرت فاطمہ مسکرائیں اور فرمایا، علم کے شہر کے دروازے تو آپ ہی ہیں اور آپ یہاں آ گئے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں، حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر، عمر، عثمان غنی تمام لوگوں کو جواب نہیں آیا۔ حضور نے پوچھا ہے، بہترین عورت کون سی ہے؟ بہترین خیر النساء کون سی ہے؟ بہترین بیوی کون سی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، سادی سی بات ہے، سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی کہتے ہیں، سادی سی بات ہے تو بتا دو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، نہ کبھی غیر محرم نے وہ بیوی دیکھی ہو، نہ بیوی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو۔ عورت پہ پابندی نہیں پردے کی، مرد پہ بھی پابندی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں جھٹ سے واپس آیا، بات ابھی جاری تھی، میں نے کہا، حضور میں بتاؤں کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اس بیوی نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے وہ بیوی دیکھی ہو۔ بہترین عورت۔ حضرت علی کا جواب سن کر حضور رو پڑے، حضور کے آنسو برس پڑے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جواب تو میں نے دیا تھا، تعریف تو میری ہونی چاہیے تھی، شاباش تو مجھے ملنی چاہیے تھے۔ میرے حبیب نے رو کے آنسو پوچھ کے فرمایا، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا، فاطمہ میرے واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں تمہیں کہتا نہیں رہتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، صحابہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، علی جواب تو دے۔ میں نے کہا، حضور روئے ہیں تو آنسو میرے بھی جھلک ہی پڑے ہیں۔ فرمایا، جملے میرے ہیں، بات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن سوچ اس بیٹی کی ہے جس کی تربیت محمد عربی نے کی ہے۔ فرمایا، جملے میرے ہیں، بات میں بیان کر رہا ہوں، لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے آنگن میں رکھ کے رسول پاک نے پرورش دی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے، کہنے لگے، فاطمہ چل مسجد، پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا ہے۔ حضور رو رو کے بے حال ہو گئے۔ حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہچکیوں کی آواز مسجد تک آ رہی ہے۔ چل ذرا حضور کے پاس، دیکھ کیا ہوا ہے، ہماری تو طاقت نہیں ہے اندر جانے کی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ جھٹ سے پردہ اوڑا، حاضر خدمت ہوئی، اندر گئیں، کہتی ہیں، حضور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب
बेटी के हाथ की ठटक महसूस की, सर सजदे से उठाया, कहा फातिमा आ गई हो। हुजूर फरमाते हैं चल तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की माँ बहनों के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ है? मेरे हबीब ने फरमाया रात में मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं, उन्हें गुर्ज मार रहे हैं, वो चीखती चिल्लाती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं। बीबी सहाबा अर्ज़ करती हैं या रसूलल्लाह उनकी क्या गलती है? मेरे हुजूर ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा पहनती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नज़र पड़ती थी, उन्हें दोजख में सज़ा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुँचेगा। चल तू भी हाथ उठा, दुआ मांग। हज़रत फ़ातिमा पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ लो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गई, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गई। मेरे भाई महफिल में औरत बैठ गई, हर जगह औरतें आ गईं, बाज़ारों में औरतें आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, जगह जगह गुनाह के ये अड्डे कायम हो गए। हबीब करीब सैयद आलम नूर मुजस्सम सफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है तो शैतान उसे ताड़ता है, बसबसा अंदोज़ी करता है। औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग बसबसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का ताजदिया निगार कहता है 100% पसंद की शादी होती है, 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां घर वालों को मजबूर करती हैं। उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमज़ोर अकल होती हैं, ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती हैं। जिस तेज़ी से जाली निकाह होते हैं उस तेज़ी से तलाक होती है। वो बेटी खालिश चुंगल में फंस के अपनी मर्जी करके हुए मैदान में निकली थी, सारी ज़िंदगी का धब्बा लगा कर बैठ गई। लड़का तलाक देकर भी पाक का पाक ही रहता है, और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई तो बात होगी। ऐसा थोड़ी ना हो जाता है। बेटियों तुम्हें रुस्वा किया जा रहा है, बहनों तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है, तुम्हें बदनाम किया जा रहा है, तुम्हें रुस्वा किया जा रहा है। दर रिसालत पे आओ, मेरे नबी पाक के दरवाज़े पे। मेरे नबी पाक ने फरमाया जिस बीवी में 4 खूबियाँ हों, ये आपने दुआ करनी है अल्लाह से, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियाँ आ जाएं, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियाँ आ जाएं। हुजूर ने फरमाया जो बीबी ज़रूरियत दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी अपने खामन को राज़ी करने वाली हो, तीसरा फरमाया उस बीबी में खूबी ये अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में न पड़ती हो। चौथा फरमाया पर्दे की पाबंद हो। फरमाया जैसे ही वो मरती है अर्श का मालिक उससे कोई हिसाब ही नहीं लेता, बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देता है।